السلام علیکم، یہ ہے سچ نیوز اور میں ہوں ماہنور میراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئیں، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ ذکر کرتے ہیں کربلا والوں کا، جنہوں نے دین محمدی کی بقا کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ انہی شہدائے کربلا کو دنیا بھر میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ شب عاشور کی شب بیداری کے بعد جگہ جگہ سے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ ہر روز روز عاشورا، ہر شہر ہے شہر کرب و بلا، عباس کا پرچم ہاتھ میں ہے، عباس کا پرچم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کربلا والوں کا ذکر عام ہے۔ کربلا کے ان شہیدوں کا ذکر جنہوں نے اپنے لہو سے دین محمدی کی آبیاری کی۔ آج انہی چمکتے ستاروں کی یاد میں ہر آنکھ اشک بار ہے۔ حسین حسین کی صداؤں سے فضا سوگوار ہے۔ حسین یہ صدا یا حسین، تجھ کو لئیوں نے ستایا، حسین 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 حسین۔ 10 محرم 61 ہجری کو نماز فجر کے ساتھ ہی کربلا میں حق و باطل کا مارکا ہوا۔ دشت بے مروت میں حق پرستوں کی 72 رکنی حسینی فوج کا مقابلہ طاقت کے نشے میں چور فوج یزید سے تھا۔ یزید کی قیادت میں باطل قوتیں دین محمدی کا چہرہ مسخ کر رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہر صورت بچانا چاہتے تھے۔ کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، بڑھے آتے ہیں جفاکار، تقدم ولدی، چاروں جانب سے ہے یلغار، تقدم ولدی۔ عصر عاشور تک یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں، بھانجے، بھتیجوں اور بیٹوں کو شہید کر دے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے بھی لوٹ لے گی۔ خانوادہ رسالت پر باطل قوتوں کی جانب سے ڈھائے گئے مظالم پر بچے بڑے کیا سب ہی سوگوار ہیں۔ یکم محرم الحرام سے بچھنے والی فرش عزا اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ لاہور میں یوم عاشور کا نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آج شام کربلا گام شاہ پہنچ کر مکمل ہوگا۔ مزید جانیں گے وقار حسین سے۔ جی وقار۔ جی بالکل، لاہور سے یوم عاشور کا نکلنے والا جو مرکزی جلوس ہے وہ اس وقت برآمد ہو چکا ہے اور اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام 7 بجے کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ میں اس وقت محلہ شیعہ میں موجود ہوں اور محلہ شیعہ میں یوم عاشور کا جو جلوس ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ عزاداروں کی کثیر تعداد جلوس میں شریک ہے اور وہ شہدائے کربلا کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں اور انہیں پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزاداروں کی کثیر تعداد جلوس میں پہنچ رہی ہے۔ جلوس محلہ شیعہ سے سنہری بازار، رنگ محل اور باٹی سے ہوتا ہوا شام 7 بجے کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اس کے علاوہ بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے اور اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ کے جانب سے مخصوص قسم کے داخلی راستے بنائے گئے ہیں اور انہی داخلی راستوں سے ہی عزاداروں کی کثیر تعداد جلوس میں شامل ہو رہی ہے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جب جلوس رنگ محل پہنچے گا تو رنگ محل میں باقاعدہ طور پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی اور نماز ظہرین کے بعد جلوس دوبارہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہوگا اور اس کے بعد وہ پانی والا تالاب جائے گا اور پانی والے تالاب سے
بھاٹی جائے گا اور بھاٹی سے ہوتا ہوا یہ شام 7 بجے کربلا گام شاہ میں جا کر اختتام پذیر ہوگا. جب جلوس کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوگا اس کے بعد شام غریباں برپا کی جائے گی. جی صحیح، بہت شکریہ وقار حسین. لاہور میں یوم عاشور کے شہدائے کربلا کی یاد میں برآمد ہونے والے جلوس کے روایتی راستوں پر لنگر اور نیاز اور وسیع پیمانے پر سبیلیں لگائی گئی ہیں. مزید جانیں گے علی ملک سے. جی علی. جی بالکل، یوم عاشور کا جلوس جو ہے وہ اپنی راستوں پر گامزن ہے. وہیں دوسری جانب جو ہے وہ عزاداروں کے لیے کئی راستوں پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کہیں دودھ تو کہیں پانی تو کہیں شربت کی سبیلیں لگائی گئی ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی راستے جو ہیں وہ سبیلوں سے بڑے ہوئے ہیں. لنگر خوانی اور جو ہے دیگر چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر راستوں پر لگائی گئی ہیں جو یہاں پہ آئے لوگوں کو دی جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک یہاں پہ سبیل لگانے موجود ہیں، ان سے جانتے جی یہ سبیل آپ کب سے لگانا اور پانی کیا مقصد آپ کا؟ یہ سبیل امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے ہے، شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، اور ہم چھوٹے ہیں بڑوں سے سیکھتے آ رہے ہیں تو آگے اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. ہاں جی بالکل، ایسی کئی سبیلیں جو ہیں وہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتی آ رہی ہیں اور جلوس کے راستوں پر ایسی کئی سبیلیں جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. جی صحیح، بہت شکریہ علی ملک. ملک بھر میں نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کی یاد میں شہر شہر قریہ قریہ نگر نگر پرسہ پیش کیا جا رہا ہے. گجرانوالہ کا مرکزی ماتمی جلوس حیدرآباد حیدر امام بارگاہ سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے، جس میں بڑی تعداد میں عزاداران شریک ہیں. اسی طرح سبی میں بھی مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہو چکا ہے جو اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے. لاہور کا اہم جلوس بھی رات گئے برآمد ہوا جو اپنی روایتی راستوں پر رواں دواں ہے. اسی طرح روہڑی کا طویل ترین مرکزی جلوس بھی رات گئے برآمد ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آج رات اختتام پذیر ہوگا. ملک کے بیشتر شہروں میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس آج برآمد ہوں گے جن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ عزاداروں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. جگہ جگہ تعزیے اور ذوالجناح کے جلوس برآمدگی کے لیے تیار ہیں جو اپنے روایتی راستوں سے گزریں گے. شہر شہر سبیلیں لگ گئی ہیں اور مجالس کے شرکا کو نیاز امام دی جا رہی ہے. اور سکھر کے علاقے روہڑی میں 500 سالہ قدیم تاریخی ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے. شدید گرمی کے باوجود جلوس میں لاکھوں عزادار شریک ہیں. 2 روزہ تاریخی جلوس آج شام مکمل ہوگا. یا حسین کی صدائیں اشک بار آنکھوں کے ساتھ سکھر کے علاقے روڑی میں 500 سال قدیم تاریخی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے. ملک بھر سے لاکھوں عزاداران امام عالی مقام جلوس میں شریک ہیں اور شہدائے کربلا کو اشکوں کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. منڈو گھبٹ سے شروع ہونے والا 2 روزہ ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا میدان پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے راستوں پر عزاداران کے لیے سبیلیں لگائی گئی ہیں. کربلا معلیٰ میں روزہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت و انصار کے روزے پر مجلس عزا اور ماتمداری جاری ہے. دنیا بھر سے لاکھوں عزاداران حسین شریک ہیں. روح پرور اجتماع میں شریک عزادار سینہ زنی اور ماتمداری کر کے فاطمہ کے لال کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین وجميع الشهداء والصديقين
والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعانت، فنعم عقبى الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون
والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا شملا إلا جمعته ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك. فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اس میں جنگ سے گریز کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی حاکم وقت کو جنگ کا فیصلہ تبدیل کرنے اور اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے ایک شب کی مہلت دی۔
अज़ादार भी शब आशूर इमाम आली मकाम को हदिया अकीदत पेश करने के लिए रात भर इबादत और मजालिस करते हैं। आखिरी रात मुसाफिरानी कल खबरे की हो जाना तकसीर तेरी कोई सैयद जी होया मेरी कुल ज़माना। नवासे रसूल जात का सिलसिला जारी रहता है। बस यही सोचते हैं काश आशिकाने इमाम अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में हम भी होते। ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों और उनकी शहादत को खराज अकीदत पेश करने के लिए मरकजी जुलूस में जहां लाखों की तादाद में अज़ादार शरीक होते हैं, वहीं जिस्मानी माजूरी वाले अज़ादार भी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जज्बा अकीदत के लिए जुलूसों में शामिल हैं। ऐसे ही अफराद पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। मुल्क भर में नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों और उनकी शहादत को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। लाखों अज़ादार नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में शरीक हैं। जज्बा अकीदत नवासा रसूल से मोहब्बत का आज़म और लाजवाल कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश करने के लिए माजूर अज़ादार भी पेश हैं। कहते हैं जिस्मानी माजूरी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों से अकीदत का जज्बा कम नहीं कर सकती। बीमार गोडे दी तकलीफ है, मैनू मोरे दी तकलीफ है, मगर सैयद शुहदा दी इतनी कुर्बानी है, इतनी कि मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जान ते मैनू परवाह नहीं। उस अकीदे दे नाल असीं इत्थे आंदे आ। माजूर अज़ादारों का कहना है कि फ़लसफ़ा शहादत और करबला की अजीम कुर्बानी ने दीन इस्लाम को नई जिंदगी अता की। नवासा रसूल को पुरसा देने वाला दिन है, तो मैं घर में सुकून से नहीं ठहर सका। उस जज्बा अकीदत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बैसाखियों का सहारा लेकर आज 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस इस्लामाबाद G6 में शामिल हुआ हूँ। मुस्लिम उम्मा नवासा रसूल सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों की कुर्बानियों की याद ताज़ा करते हुए अफसुर्दा चेहरों भीगी आंखों के साथ यौम आशूर मना रही है। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया के कोने कोने में करबला के प्यासों का गम मनाया जा रहा है, मगर मकसद क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था जिसके सबब उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दर्द दिल का बढ़ता है दूसरी मुहर्रम से, बेकरार होते हैं लोग शाह के गम से, लब पे आता है नाला फातिमा को पुरसा दो। वाक़या करबला बक़ाए इस्लाम, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का नाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ लुटाकर दीन मुहम्मदी को बचा लिया, जिसकी बदौलत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर आज़ान में ताबे क़यामत गूंजता रहेगा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का इजहार होता रहेगा। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। यजीद के तख्त नशीन होने के बाद उसने हाकिम मदीना वलीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने का कहा। वलीद ने इमाम को दरबार बुलाया और बैत का तकाजा किया। इमाम ने फरमाया, हम खानदाने नबूवत हैं और मादने रिसालत हैं। हमारे घर पर फरिश्तों की रफ्तो आमद रहा करती है और हमारे खानदान पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमेशा हमारा घराना इस्लाम के हमराह रहेगा। लेकिन यजीद जिसकी बैत की तुम मुझसे तवक्को कर रहे हो, उसका किरदार ये है कि वो शराबखोर है, बेगुनाह अफराद का कातिल है। उसने अल्लाह ताला के अहकाम को पामाल किया और बरसरे आम फस्को फजूर का मुर्तकब होता है। मुझ जैसा शख्स किसी सूरत उस जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। इस्लाम पर अब ऐसा मुश्किल वक्त आन पड़ा था कि वजूद इस्लाम खतरे में पड़ चुका था और अब
اسلام کو ایک مددگار کی ضرورت تھی جو اسلام کے کمزور و نحیف بدن کو اپنے خون سے قوی و توانا کر دے اور اسلام کے زخموں کا مداوا کرے تاکہ 1,24,000 پیغمبروں کی کاوشوں کا نتیجہ یہ دین مبین اسلام قائم رہ سکے۔ امام حسین علیہ السلام جب یزید کی بیعت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو آپ نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حضرت محمد بن حنیفہ کے نام وصیت نامہ لکھ کر ان کو دیا، جس میں آپ قیام کا مقصد یوں بیان کر رہے ہیں: میں جو مدینے سے باہر جا رہا ہوں تو میں نہ حکومت اور توسیع پسندی کا خواہاں ہوں اور نہ ظلم و فساد کا خواہش مند ہوں، میں تو صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں اور اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ بیضا کے مقام پر حر کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے امام مظلوم نے فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے سلطان جابر کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال قرار دے، عہد شکنی کرے، سنت رسول کا مخالف ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم و تجاوز کرے اور یہ اس کے کرتوتوں پر زبانی طور پر یا عملی صورت میں کوئی قدم اٹھائے تو خدا کے لیے سزاوار ہے کہ اس کو دوزخ میں اس جگہ قرار دے جہاں پر وہ ظالم ہے۔ جس دین کو قیام قیامت تک باقی رکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم برداشت کیے، اسی دین کو اصلی شکل میں قائم رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یزیدی استبداد کے خلاف قیام فرما کر جام شہادت نوش کیا، اپنی اولاد، گھر بار، دوست احباب کی قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تبدیلی کسی صورت منظور نہیں، جان جائے مگر شریعت الہی پر آنچ نہ آئے۔ جو مقصد شہ مظلوم سے نہیں آگاہ وہ جانتا ہی نہیں دین مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا: مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا مجھ جیسا بھی ہوگا، یزید جیسا بھی ہوگا، یہ دور تکرار ہوتا رہے گا۔ اس وقت مجھ جیسا اٹھے گا، امر بالمعروف کرے گا، اقدار کی جنگ لڑے گا، یزید جیسوں کو منکرات پھیلانے سے روکے گا، انہیں دینی اقدار مٹانے سے باز رکھے گا۔ بس جو بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح اٹھے، حسینی اقدار اپناتے ہوئے یزیدیت کا مقابلہ کرے، وہ حسینی ہے۔ صرف سیاہ لباس پہننے سے ہی امام کے قیام کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، ہمیں اپنے کردار کی بھی ہجرت کرنا ہوگی، اپنا کردار بلند کرنا ہوگا۔ حسینی اقدار کو بچانے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم انہیں اپنا کر حسینی بن سکیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا علمدار بنایا۔ یوم عاشور حضرت عباس علمدار نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ فوج اشقیاء کی صفیں بکھر گئیں۔ جگہ جگہ اسی علمدار حسینی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ شجاعت ہی کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کا سالار اور علمدار بنایا۔ ام البنین کے لال حضرت ابو الفضل العباس امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وجیہ اتنے کہ اہل مدینہ آپ کو کمرے بنی ہاشم کہتے۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے آپ کو جنگ کی اجازت نہ دی اور بی بی سکینہ کے لیے فقط پانی لانے کو کہا۔ تیر لگا مشک سکینہ پہ جب آ گیا ہونٹوں پہ دم عباس کا۔ مشک سکینہ کی حفاظت کرتے ہوئے کربلا میں نہر فرات پر حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو شہید ہوئے۔ مشک سکینہ چھت گیا اور خیموں میں علم آیا لیکن علمدار نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے یوں نوحہ کیا: عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ٹوٹی جو کمر شے کی بس دو ہی تو صدمے تھے، ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا
غم تیرا. عزادار یہی عہد کرتے ہیں کہ جب تک دل سینے میں ہے آپ کا غم نہیں جائے گا. حضرت عباس کے مشہور القاب سکائے سقینہ، علمدار کربلا، باب الحوائج اور قمر بنی ہاشم ہیں. حضرت عباس حضرت علی کی دوسری زوجہ بی بی ام البنین سے ہیں. کربلا میں آپ کے 3 بھائی اور 4 فرزند بھی شہید ہوئے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے آپ علیہ السلام کا روضہ آج بھی اہل وفا کا قبلہ کہلاتا ہے. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. وفا کو بھی فوج حسینی کے علمدار پر ناز ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بارگاہوں اور گھروں پر حضرت عباس کی وفا کا پرچم لہرایا جاتا ہے. دل سینے میں جب تک ہے بھولے جانا غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. اسلام آباد کے مرکزی ماتمی جلوس میں عزاداروں کے لیے شہدائے کربلا کے روزہ مبارک کی شبیہات خاص طور پر خواتین عزاداروں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں. رپورٹ کریں گی سہرش خان. میں کہوں گا دل میں مومن کی تسکین عباس ہیں. تشنگی ہے صبر و وفا، سقائی اور مشق و علم، جس جگہ مل جائیں یہ سب وہی عباس ہیں. اسلام آباد کے مرکزی ماتمی جلوس میں علم اور تعزیوں کے ساتھ حضرت عباس کی زری بھی برآمد کی گئی. ماتمی جلوس میں حضرت عباس کے روزے کی زری خاص اہمیت کی حامل ہے. یہاں پہ کافی زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ایکچولی امام کے روزے پہ جانے کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس اتنی زیادہ وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو شبی ہم لوگ نکال رہے ہیں، یہ ایک ہم لوگ اس طرح سے اپنا اظہار، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مولا عباس کی زری ہے اور ہر سال یہاں نکالی جاتی ہے. خواتین عزادار حضرت عباس کی زری سے خاص عقیدت رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو عقیدت مند میدان کربلا نہیں جا سکتے وہ ماتمی جلوسوں میں زری اور تعزیوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. عزادار کہتے ہیں کہ شہید کربلا حضرت عباس کی یاد میں بنائی گئی زری محرم کے آغاز سے پہلے تیار کر لی جاتی ہے. کیمرہ مین ارشد حسین ستی کے ساتھ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد. آپ کو بتائیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ سے کربلا آمد تک ہر موڑ پر تاریخ کا الگ رنگ نظر آتا ہے. ایک طرف دنیا کے لالچ میں ڈوبے یزید کے حواری تو دوسری طرف ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان اور اولاد نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی. کر کے سنسان نانا کا روزہ قافلہ کربلا آ گیا ہے. 28 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہونے والا قافلہ 2 محرم کو زمین کربلا پہنچتا ہے. زلزلہ آگے نہیں بڑھتا جس پر امام کو اپنی آخری منزل کا یقین ہو جاتا ہے. راہگیروں اور علاقے کے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے. دریافت کرنے پر مختلف جواب ملے. کسی نے نینوا تو کسی نے قادسیہ بتایا. پھر ایک شخص گویا ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اور ان کی اولادوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. جتنا جلد ہو سکے یہاں سے چلے جائیں. اس زمین کو کربلا یعنی کرب و بلا کہتے ہیں. یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے. پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے؟ بتایا گیا بنی اسد کی. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا. قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے زمین خریدی اور پھر انہیں ہی ہدیہ کر دی گئی. امام حسین نے فرمایا یہ ہماری جائے شہادت ہے. 10 محرم کو ہونے والی شہادتوں سے انہیں آگاہ بھی کیا. پھر فرمایا یزید کی فوج جب ہمیں قتل کر چکے تو تم لوگ ہمارے بے کفن لاشیں سپرد خاک کر دینا. مردوں سے خطاب کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا گیا. ان سے کہا کہ اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم ہمیں دفنا دینا. اس کے بعد امام نے بچوں سے کہا اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنا سکیں تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں ریت اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. بعد عصر عاشور یزیدی فوج نے آل رسول اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، سر جسموں سے الگ کیے.
یزیدی فوج آل اطہار کے خیموں میں لوٹ مار کر چکی، اسیر سیدانیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر لے جا چکی۔ ایسے میں 13 محرم کو بنی اسد کے لوگ آئے اور وعدے کے مطابق بے کفن لاشوں کو سپرد خاک کیا۔ یہی نہیں، بنی اسد ہی وہی قبیلہ ہے جس نے روزہ امام کو مٹانے کی ہر کوشش ناکام بنائی۔ جب جب آثار شہادت مٹانے کی کوشش کی، بنی اسد نے دوبارہ روزے تعمیر کرا دیے۔ اسی دن سے لے کر آج تک روزے عاشور بنی اسد کے لوگ سروں پر سیاہ پٹیاں باندھے خاک اڑاتے روزہ مظلوم پر آتے ہیں اور اپنے خاص انداز میں امام مظلوم کو پرسا دیتے ہیں۔ امام حسین کے جانثار ساتھیوں میں مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، قیس بن مشر، ابو سمامہ بن عبداللہ، عریر حمدانی، حنالہ ابن اسد، عابس شاکری، عبد الرحمن راہبی، سیف ابن حارث اور عمر عبداللہ حمدانی اسی بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوم عاشور میں جہاں امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اطہار نے جانوں کی قربانی پیش کی، وہاں امام علیہ السلام کے اصحاب امام حسین، ظہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ سمیت دیگر کی قربانیاں بھی عظیم تر ہیں۔ یوم عاشور کو اصحاب باوفا کو بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ آئے کربلا والو، آئے کربلا والو، آئے کربلا والو۔ یہ نوحے اور مجالس بابا کی جا رہی ہیں کربلا والوں کی یاد میں، انہی کربلا والوں کی یاد میں جو قربان ہوئے اسلام کی بقا کے لیے۔ آج 5 محرم بھی آن پہنچی۔ یکم محرم سے شروع ہونے والا عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ 5 محرم کی مجالس میں اصحاب امام حسین، زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے ششماہی شہزادہ علی اصغر کا شبیہ جھولا برآمد کیا جاتا ہے۔ او علی اکبر کہاں، او علی اصغر کہاں، او علی اکبر کہاں، او علی اصغر کہاں، او علی اکبر کہاں، او علی اصغر کہاں۔ حضرت علی اصغر کربلا کے سب سے کم سن شہید ہیں۔ شہزادہ علی اصغر کو یزیدی فوج کے ماہر نشانہ باز حرملہ لعین نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر تیر سے ذبح کیا تھا۔ یزیدی فوج نے پانی کے بجائے تیر سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی پیاس بجھائی۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ظلم بھی ڈھایا جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ کربلا میں سر نہ دیتے گر حسین ابن علی، ہر زمانے میں یزید وقت بیعت مانگتے۔ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا، انکار پر خانباد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا، خواتین کو قید کر لیا، لیکن پھر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹا نہ پایا۔ 1400 سال گزر گئے لیکن ذکر حسین آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ کربلا آج بھی حریت کے پروانوں کو ہر دور کے ظالم سے ٹکرانے کا درس دے رہی ہے۔ وہ ایک حسین جو تنہا تھا کربلا میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ پشاور میں یوم عاشورہ کے موقع پر جہاں دیگر ادارے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو وہیں پر عزاداروں کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ریسکیو 1122 کو بھی اپنی خدمات سر انجام دینے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید جانیں گے عدنان شاہ سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، دیکھیں محرم الحرام میں جہاں پر دیگر ادارے متحرک دکھائی دے رہے ہیں تو وہیں پر ریسکیو 1122 بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ماتمی جلوسوں میں عزاداروں کو موقع پر طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ریسکیو ادارے جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ صدر میں جو ہے ایمرجنسی رسپانس میڈیکل یونٹ کے نام سے جو ہے منی بس ہاسپٹل بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر جو ہے عزاداروں کو فرسٹ ایڈ کی انہوں نے طبی امداد فراہم کی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ترجمان ریسکیو بلال فیضی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر کیا کہیں گے، بس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور کتنے عزاداروں کو جو ہے اب تک موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی ہے؟
دیکھیے محرم الحرام کے حوالے سے ہماری باقاعدہ جو ہے وہ ایک پلاننگ ہوتی ہے اور اس پلاننگ کے تحت ہم لوگ ساری سہولیات جو ہے فراہم کرتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر خطیر احمد نے پورے صوبے میں اس وقت 3000 سے زائد اہلکاروں کو الرٹ کیا ہے جو خدمات فراہم کر رہے ہیں. مختلف مقامات پہ میڈیکل کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں اور اس بس اور میڈیکل کیمپس اور اہلکاروں کو تعینات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی عزادار ہوں ان کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کی جا سکے. اور اس سے دوسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان پہ بوجھ جو ہے اور رش جو ہے وہ کم کی جا سکے. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ بنیادی مقصد جو یہ ہے کہ ہاسپٹل کا جو عزاداروں کو وہاں پر لے جایا جاتا ہے ان میں جو ہے ان میں کمی کی جائے اور یہاں پر موقع پر ہی ان کو طبی امداد فراہم کی جائے. تقریباً 3000 سے زائد جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ یوم عاشوراء تک جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے. صحیح، بہت شکریہ عدنان شاہد. عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جہاں ایک طرف ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام تو دوسری جانب محرم الحرام کے دوران ملکی معیشت کا پہیہ بھی تیز ہو جاتا ہے. عشرہ محرم میں معاشی میدان سے جڑی تفصیل کامران چودھری کی رپورٹ. محرم الحرام کو عام تعطیل ہوتی ہے. اس کے باوجود عشرہ محرم میں معیشت کا پہیہ سست ہونے کی بجائے کئی گنا تیزی سے گھومتا ہے. ایک اندازے کے مطابق محرم کے ابتدائی دنوں میں مارکیٹ میں اضافی طور پر 12 سے 20 ارب روپے کی گردش ہوتی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں نظر و نیاز، سبیلوں، مجالس عزا اور دیگر رسومات عزاداری ہیں. محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی شہداء کربلا کی یاد میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی طرف سے نظر و نیاز کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. کھانے پینے سے وابستہ تقریباً ہر صنعت، چھپائی، ساؤنڈ سسٹم، ٹرانسپورٹ، لوہار، سونار، کپڑے سمیت کئی ایک صنعتوں میں تیزی آ جاتی ہے. یوں کل رقم جو ان 10 دنوں میں معیشت کا حصہ بنتی ہے وہ تقریباً 12 سے 20 ارب ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک بھر میں ہر سال تقریباً 2 سے 3 لاکھ تعزیے بنائے جاتے ہیں. ایک تعزیے کی قیمت ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک ہوتی ہے. اگر ایک تعزیے کی قیمت 10,000 بھی لگائی جائے تو صرف تعزیوں کی مد میں کل رقم 2 سے 3 ارب روپے بنتی ہے. ملک کی آبادی کے نصف حصے کو نکال کر بقیہ آبادی کے خاندانوں میں تقسیم کیا جائے تو 2 کروڑ سے زائد خاندان بنتے ہیں، جن کا پیمانہ یہ ہے کہ ہر خاندان اوسطاً 7 افراد اگر فی خاندان نظر و نیاز پر 500 روپے بھی خرچ کریں تو یہ رقم 10 ارب سے زائد بنتی ہے. اگرچہ نظر و نیاز کا سلسلہ محرم الحرام کے پورے مہینے چلتا ہے، لیکن یکم محرم سے 10 محرم کے دوران دالوں، چاول، گوشت، چکن اور دوسرے مسالہ جات کی فروخت بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تاجروں کے مطابق تھوک مارکیٹ میں محرم الحرام کے ابتدائی دنوں میں تقریباً 1 ارب روپے کی اجناس کی معمول سے زیادہ فروخت بھی ہوتی ہے. نظر و نیاز کے باعث مارکیٹ میں سرمایہ کی گردش میں اضافہ ہی نہیں بلکہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کو باعزت اور بآسانی کھانا بھی ملتا رہتا ہے. یوں عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جہاں ایک طرف ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے تو دوسری جانب ملکی معیشت کا پہیہ بھی تیزی سے گھومنے کا باعث. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. لفظوں کو آب حیات پلانے والے نامور دانشور اور مقرر ضیاء محی الدین نے یوم عاشور پر اہل بیت امام حسین علیہ السلام کی غریب الوطنی اور فوج اشقیاء کے ظلم و ستم کو تحت اللفظ میں کیسے بیان کیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے، خورشید سپہرے کرم و لطف و عطا ہے، ثابت قدم جادہ تسلیم و رضا ہے، شمشیر خدا ہے خلف شیر خدا ہے، کس شوق سے صدقے ہوا فرزند نبی کے، قربان علمدار حسین ابن علی کے. جس طرح محمد پہ فدا رہتے تھے حیدر، ان کو بھی اسی طرح سے تھا عشق برادر. حضرت کو بھی پیارے تھے یہ بیٹوں کے برابر، جو سایہ نہ قدموں سے جدا ہوتے تھے دم بھر. فرماتے تھے جان و تن شبیر ہے عباس، قوت ہے میری اور میری شمشیر ہے عباس.
जिस दिन से मदीने से चले सैयद अबरार, अब्बास ने खोले न कमर से कभी हथियार। रातों को भी मानंद कमर रहते थे बेदार, और खैमे के चौगिर्द फिरा करते थे होशियार। आशिक थे ज़िबस दोष मोहम्मद के मकी के, इस पर्दे में होते थे तसद्दुक शहीदी के। फरमाते थे ये बारगहे शाह उमम है, क्या रुतबे में कुछ खाना काबा से ये कम है। इस घर का अदब फर्ज है जब तक मेरा दम है, गर्दावरी। 30 अगस्त दुनिया भर में लापता अफराद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों हजारों कश्मीरी या तो लापता कर दिए गए या फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारतीय फाशिस्ट हुकूमत के मजालिम का पर्दा चाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों की तस्दीक की है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तशवीशनाक सूरत हाल पर इंसानी हकूक की तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। भारतीय अखबार द हिंदू ने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और मकामी NGO की रिपोर्ट शाया की है। इसके मुताबिक कश्मीर के शुमाल में बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा गाँव में 55 देहात में की जाने वाली खुदाई के दौरान 2700 कब्रें दरियाफ्त हुई हैं और इन कब्रों में कम अज कम 2900 अफराद की लाशें मिली हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में अब तक 70,000 से जायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। बेशतर कश्मीरियों की मैयतें तक बुरसा के हवाले नहीं की गई। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी अहमियत खत्म करने से अब तक 8,000 से जायद शहरियों को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता साल 586 अफराद को शहीद किया गया। एशिया का स्विट्जरलैंड दुनिया का खतरनाक तरीन मुतनाज़ इलाका बन चुका है, जिसका नाम आते ही लाशें, हिरासतें, जबरी गुमशुदगियां, हिरासती कत्ल, अमलाक की तबाही, पहले जंग से छलनी बेनाई से महरूम कश्मीरी, लापता शोरों की मुंतजर निस्फ बेवा खवातीन, बच्चों के इंतजार में बैठी माएं, इज्तिमाई खबरें और अस्मत दरी का शिकार जिंदा लाशें जहन में आती हैं। रियासती सरपरस्ती में जुल्म जबर किसी शख्स को 2 साल तक बगैर मुकदमा चलाए हिरासत में रखना, किसी मशकूक फर्द पर गोली चलाना, मुश्तबा मकान को जलाना, बगैर वारंट घरों में दाखिल होना, गिरफ्तार करना, सब काले कानून का हिस्सा है। दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिट्राइज्ड खित्ते में भारतीय फौज के लामातूत इख्तियारात, किसी की जान और माल और इज्जत महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली हुकूमत और नाबीना अदालतें कश्मीरी अवाम को भारत की रियासती दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। एक तरफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को शहीद और लापता करने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर भी मोदी सरकार गुजरात की तारीख दोहरा रही है। आलमी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों के मुतनाज़ा क़वानीन के खिलाफ मुजाहिरों में मोदी हुकूमत ने पुलिस और दीगर इदारों को मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मुसलमानों को खुसूसी हदफ बनाया गया। आलमी तंजीमों ने आलमी बरादरी और बैनुल अक़वामी इदारों पर मसला कश्मीर हल करने की जरूरत पर जोर दिया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मसला कश्मीर की वजह से 2 एटमी ताकतें जंग के धाने पर खड़ी हैं, जो खित्ते समेत दुनिया भर के लिए तशवीशनाक बात है। कश्मीरियों को उम्मीद है कि आलमी बरादरी उनके हक खुद इरादियत के अपने वादे को पूरा करेगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।